رجوع اللہ قائم ہو جائے، جب یہ انس اور رجوع پختہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کے لیے پابند نہیں رہتا۔ یہ وجہ ہے کہ اولیاء اور صوفیاء پھر پہلے تو کئی سال عزلت اور خلوت کے گزارتے، لیکن جب وہ مقام میں پختگی نصیب ہو جاتی اور ان کا حال مقام میں بدل جاتا تو پھر وہ دائمی عزلت و خلوت نشینی ترک کر دیتے، پھر وہ صحبت کی طرف، مجلس کی طرف، معاشرت کی طرف آ جاتے، پوری زندگی معاشروں میں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے، اور پھر عبادات اور طاعات کے لیے زندگی میں راتوں کو، دن کے مختلف لمحات خلوت و عزلت کے لیے وقف رکھتے، مگر اس معمول کو ترک نہ کرتے۔ اب یہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تعلق خلوت و عزلت کے نتیجے میں اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتا، ہم کلامی کرتا ہے، اس کا دل ہم کلام ہوتا ہے، پھر زبان ہم کلام ہوتی ہے، اور یہ اس میں پختگی آ جاتی ہے، تو پھر میں نے عرض کیا جلوت اور صحبت اور مجلس میں بھی اس کا حال وہی قائم رہتا ہے، اور اس کا دل اللہ کے ساتھ مناجات میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ زبان بھی مناجات میں لگی رہتی، اور وہ حقوق بھی ادا کرتا ہے اپنی معاشرت کے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا اکلم اللہ منذ 30 سنہ والناس یظنون انی اکلمہم، فرماتے کہ مجھے 30 سال اس حال میں گزر گئے ہیں کہ میں لوگوں میں رہتا ہوں 30 سال سے، اور میں لوگوں میں رہ کر بھی اللہ سے کلام کرتا رہتا ہوں چلتے پھرتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں وہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے، مگر فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی عزت کی قسم میں 30 سال سے اللہ سے ہم کلام رہتا ہوں، اشارات کی زبان ہوتی، یعنی یہ ان کی وہ حقیقی خلوت و عزلت ہے کہ جو صحبت اور مجلس میں رہ کر بھی کبھی منقطع نہ ہوتی۔ امام غزالی نے بعض عرفاء اور زاہدین کے احوال میں سے بیان کیا ہے کہ کسی نے کسی ایک زاہد سے جو خلوت نشیں تھا، عزلت نشیں تھا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تنہا رہتے ہیں، تنہا، کسی اور کے ساتھ مجلس آپ کو کیوں پسند نہیں، کسی کا ہم نشیں ہونا کیوں پسند نہیں؟ تو وہ جواب میں فرمانے لگے ما انا وحدی انا جلیس اللہ تعالی، فرمایا کس نے کہا کہ میں اکیلا رہتا ہوں، میں تو ہر وقت اللہ کی مجلس میں رہتا۔ تو خلوت نشیں لوگ، عزلت نشیں لوگ، وہ بھی تارے کے مجلس نہیں ہوتے، مجلس بدل جاتی ہے، وہ اللہ کی مجلس میں ہوتے۔ اس لیے حضرت سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت سفیان بن عیینہ جلیل القدر امام حدیث ہیں، محدث، فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا بلاد شام میں، رہنے والے تھے بلخ کے، اور وہاں کی سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے والد، اور یہ بلخ اور بخارا تک سلطنت تھی، جس سلطنت کو ترک کر کے سفر کرتے ہوئے بلاد شام میں جا پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ میں بلاد شام میں ان سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا ابراہیم آپ نے خراسان کا صوبہ چھوڑ دیا جس کی سلطنت تھی آپ کی، یہ بلخ سے بخارا تک پورا صوبہ خراسان میں آتا تھا اس زمانے میں، آپ نے وہ چھوڑ دیا اور یہاں آ پہنچے، کس لیے اور کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ جو قریے جہاں شام کے قصبات میں اور سمندروں کے ساحلوں پر گوشہ تنہائی میں رہتا ہوں، جو مزہ اس زندگی میں ہے وہ تخت پر نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ میں خراسان اور بلخ و بخارا کی سلطنت کا تخت چھوڑ کر کریا کریا، شہر شہر، وادی وادی سفر کرتا ہوا اپنا دین بچا کے یہاں تک آ پہنچا، میں دین کی حفاظت کے لیے سفر کرتا رہا ہوں، اور مزہ مجھے یہ ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مال بردار ہے تو مجھے کہتا ہے کہ ذرا میری گٹھڑی تو اٹھا لو، وہاں تک پہنچا دو، تو میں اس کا سامان اٹھا کے پہنچا آتا ہوں۔ کوئی سمجھتا ہے ملاح ہے، اگر سمندر کے کنارے دیکھیں وہ سمجھتا ہے میرا سامان اٹھا کے کشتی میں رکھ دو یا مجھے وہاں تک پہنچا دو۔
تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں، کوئی ملا سمجھتا ہے، کوئی حمال، یہ بوجھ اٹھانے والے مال بردار سمجھتے ہیں، مزدور سمجھتے ہیں، تو مجھ سے کام لیتے ہیں، مزدوریاں لیتے ہیں، تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور آگے چل جاتا ہوں۔ جو مزہ اس زندگی میں ہے وہ تخت سلطنت پہ نہ تھا۔ اب یہ ساری اجنبیت کی زندگی ہے، ساری معاشرت سے یا لوگوں سے نہیں کٹے ہیں، اجنبیت کی زندگی، مگر اجنبیت نے خلوت و عزلت کی شان عطا کر دی، اجنبیت خود خلوت و عزلت ہو جاتی۔ کسی نے حضرت غزوان الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ دوست احباب کی مجلس سے الگ کیوں ہو گئے، کیوں خلوت و عزلت میں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے انی اصیب راحت قلبی فی مجالست من عندہ حاجتی، مجھے اس کی مجلس میں رہنا زیادہ راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، لطف اور کیف اور سرور دیتا ہے جس کے ساتھ میری حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ ہیں، اور وہ میرا اللہ ہے۔ میں اس کی مجلس میں رہتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، اور جو حاجت ہوتی ہے اس کو پیش کرتا ہوں، وہ پوری کر دیتا ہے۔ تو جہاں سے میری حاجتیں پوری ہوں میں اس کی مجلس میں کیوں نہ رہوں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص ہے عبادت گزار، اور میں نے ہمیشہ اس مسجد کے ساتھ ایک ستون ہے، اس کے پیچھے گوشہ تنہائی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تنہا بیٹھ کر تسبیح کرتا، عبادت کرتا ہے، کسی کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، کسی کی صحبت میں جا کے نہیں بیٹھتا، کسی سے اختلاط نہیں رکھتا۔ اس کو امام غزالی نے بھی بیان کیا، امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں بھی بیان کیا، اور دیگر مختلف بزرگان دین نے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا۔ تو وہ تنہا بیٹھتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اس شخص کو دیکھو اسی طرح تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہوئے تو مجھے لے جا کے ذرا دکھانا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کروں۔ تو وہ اسی طرح ستون کے پیچھے ایک وقت میں، مقرر وقت میں، جو وہ شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھا تھا، صاف ظاہر تابعین کا زمانہ تھا، وہ تابعین میں سے کوئی بزرگ تھے، تو ان کے شاگرد نے لے جا کے دور سے اشارہ کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے بیٹھا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے پوچھا کہ اللہ کے بندے، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے عزلت بڑی پسند ہے، تجھے خلوت عزلت سے بڑی محبت ہے، سو کس چیز نے تجھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ کو منع کر دیا ہے؟ یہ سوال کیا ان سے۔ فرمانے لگے وہ تابعی عزلت نشی کہنے لگا، فقال امر شغلنی عن الناس، کوئی معاملہ ہے، کام ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کی مجلس سے الگ ہو گیا ہوں اور اس امر میں مشغول ہو گیا ہوں، اور مجھے فرصت نہیں رہی کہ میں لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھوں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ امر کیا ہے جو آپ کو لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتا اور تنہا رہتے ہیں؟ پھر اس پر امام حسن بصری نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کو حسن بصری کہتے ہیں، کیا خیال ہے اس کی مجلس میں جا کے بیٹھ جایا کریں؟ یہ سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، امر شغلنی عن الناس وعن الحسن، وہ میرا ایک معاملہ ایسا ہے کہ وہ مجھے فرصت نہیں دیتا، نہ باقی لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھوں اور نہ امام حسن بصری کی مجلس میں بیٹھنے کی فرصت ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، وما ذاک شغل یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، وہ کام کیا ہے جس نے تمہیں اتنا مشغول و مصروف کر رکھا ہے کہ فرصت ہی نہیں بچی کہ کسی کی مجلس میں جا بیٹھو؟ کہنے لگے وہ کام یہ ہے، اگر آپ نے پوچھا ہی ہے تو فرمایا کہ میں صبح کرتا ہوں اور شام کرتا ہوں، اور ہر حال میں اللہ کی نعمت اور اپنی زندگی کے کسی گناہ اور خطا کے درمیان میں لٹکا رہتا ہوں۔ میری صبح کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے یا میری خطا ہوتی ہے، شام کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے یا خطا ہوتی ہے۔ اور خطا ایسے لوگوں کی کیا ہے کہ اس نعمت کا جو شکر
ان کی طبیعت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، وہ شکر ادا کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ شکر ادا نہیں کر سکے، ناشکری ہو گئی، تو شکر ادا کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ شکر کا حق ادا نہیں ہوا، اس کو خطا اور گناہ سمجھتے ہیں، اگر اور کوئی گناہ نہ بھی